سامعین کرام، اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان کو ایک چیز کی بہت سخت ضرورت ہے، جو کہ وہ اسلام کے ناحیے سے اگر جو وہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے عقیدے اور ایمان کا جائزہ لیتا رہے، اس کی اصلاح کرتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کو نظر انداز کر جائے اور اس سماج کے اندر، اس رنگین دنیا کے اندر انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ غلط کام کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اس کا اطاعت نہ کرنا یہ اعمال کی بربادی۔ عقیدے اور ایمان کی ضرورت اس لیے ضروری ہے کہ آج اس دور جاہلیت کے زمانے میں انسان کون سی جگہ پر، کس جگہ پر، کون سی چیز کے لیے اور کس کے لیے اپنے ایمان کو کھو دے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ رب العالمین مصیبت دے دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہم ہی مصیبت کو دیے، ہم ہی کاٹیں گے اس کو، ہم ہی دور کریں گے، لیکن ایمان اتنا کمزور کہ ڈگمگا جاتا ہے اور انسان جو ہے شرک کرنے پر اتاولا ہو جاتا ہے۔ انسان کو جن جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پر جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ مال و دولت کی بات کی جائے تو کچھ ٹکڑوں کے لیے انسان اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان اور اپنا دھرم تک بدلنے کے لیے اتاولا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، ہر وقت اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا بہت سخت ضرورت ہے، ایمان کا جائزہ لینا بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر محض کس لیے پیدا کیا؟ آزمانے کے لیے۔ بتا دیا کہ ہم آزمائیں گے تم کو، بیماری دے کر آزمائیں گے، غریبی دے کر آزمائیں گے، محتاج بنا کر آزمائیں گے، سامنے مال و دولت کا خزانہ کھول کر آزمائیں گے، ایسے ایسے واقعات سامنے لے آئیں گے کہ تم مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ غلط کام کروں کہ نہ کروں۔ اس لیے ایمان اور عقیدے کا اصلاح کرنا ہر وقت ضروری ہے۔ ہر لمحات میں کچھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں کروں گا تو کام نہیں بنے گا، کر لیا تو ایمان کا خطرہ۔ اس دنیا کے اندر، اس حکومت، اس جمہوریت میں رہتے ہوئے ہر ایک چیز کا خطرہ رہتا ہے انسان۔ کچھ مجبوری کی حالت میں غلط کام کرنا پڑتا، کچھ عادت کے موافق غلط کام کرنا پڑتا، لیکن میرے عزیز دوستو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصلاح بہت ضروری ہے ایمان اور عقیدے کی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، اور ان کا بنیادی محض ایک ہی کلمہ تھا ان کا، جس سے بھی ملتے تھے ایک ہی کلمہ رہتا تھا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، جو تم کو پیدا کیا ہے صرف اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور تم جو دوسروں کی پرستش کرتے ہو، پوجا وغیرہ کرتے ہو، چھوڑ دو اس کو، طاغوت چھوڑ دو، بت وغیرہ۔ ہر نبی کا بنیادی کلمہ یہی تھا میرے عزیز دوستو۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرستش، ایسے پوجا سے ہم کو بچائے، آمین۔
اس موضوع میں انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت 30ویں پارے کی سورہ عصر کا تفسیر ہم کریں گے. اس کے اندر بہت سے ایسے مسئلہ مسائل ہیں جو ہمارے درمیان چلتے پھرتے رہتے اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. ان سب چیزوں کا جائزہ لینا ضروری ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 لوگوں کو تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا. اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. اس سورت کے بارے میں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہیں، امام بخاری، مسلم، شافعی، احمد، حنبل، انہی میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری قرآن مجید نہیں نازل کرتا، صرف یہی سورت نازل کر دیتا تو تمام انسان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دنیا کے اندر ہدایت کے لیے کافی رہتی. اس کے فائدے کے لیے صرف ایک ہی سورت کافی تھی. یہ ہے اس سورت کی اہمیت. اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ والعصر. اللہ رب العالمین کیا کہا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی. افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے وہ بھی زمانے کی. مسئلہ دیکھیے میرے عزیز دوستو، غور کرنے کی بات ہے. والعصر، اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ ہے، دنیا و آسمان و آخرت، جنت جہنم سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کا قسم کھانا. وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسم ہے زمانے کی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس زمانے کی قسم کھا کر لوگوں کو بتا رہا ہے ہر ایک چیز کے بارے میں، آج دور جاہلیت میں انسان اسی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے کہ یہ کیسا زمانہ آ گیا. عزیز دوستو، زمانہ ویسے ہی ہے. انسان برا ہو سکتا، اعمال برے ہو سکتے، اس کی نفسیات بری ہو سکتی، تقدیر بری ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کا کھاتا ہے وہ کبھی برا نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ بہت برا زمانہ چل رہا ہے. انسان کے اوپر مصیبت آتی، عزت افزائی پامال ہوتے، لہو لہان ہو جاتا، اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کر پاتا، تو کیا کہتا ہے بہت برا زمانہ چل رہا ہے. جس چیز کو اللہ رب العالمین نے بنایا، جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ خود کھاتا ہے، ہم خود برے ہو کے، ہم خود غلط ہو کے اور زمانے کو کہتے ہیں کہ زمانہ برا ہے. پہلا مسئلہ. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ایک چیز، وہ کوئی بھی چیز کی قسم کھا سکتا، لیکن انسان صرف اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے کسی دوسرے کی قسم کھائی، غیر اللہ کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا. غیر اللہ سے مطلب یہ نہیں کہ پیر، فقیر، ولی، یہ سب نہیں ہے. ہر کوئی غیر ہے. جس نے اللہ رب العالمین کے سوا ماں کی قسم کھائی، باپ کی قسم کھائی، بہن کی قسم کھائی، سر کی قسم کھائی، اسی طریقے سے زندگی کی قسم کھائی، سب شرک ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ غیر اللہ کی جس نے قسم کھائی اس نے شرک کیا. اب جو انسان شرک کرتا ہے یا شرک کر بیٹھا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بہت سی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے شرک کے بارے میں بیان کر دیا کہ میں معاف کرنے والا نہیں ہوں ایسے لوگوں کو. میں گناہ میں چوری معاف کر سکتا، قتل معاف کر سکتا، اسی طریقے سے جو ہے زنا معاف کر سکتا ہوں. وہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کس کو جنت میں داخل کروں، کس کو جہنم میں داخل کروں. لیکن جس نے شرک کیا اس کو ہرگز معاف نہیں کرنے والا. اب کیا کریں؟ حدیث میں ہے کہ جس نے کسی غیر اللہ کی قسم کھائی اور جس نے شرک کیا
شرک اکبر یا شرک اصغر، جو بار بار شرک کرتا رہا، قرآن و حدیث کے ذریعے سنے کہ یہ چیز غلط ہے، علماء اکرام کے ذریعے سنے یہ چیز غلط ہے، لیکن اپنی اصلاح نہیں کیا، اپنی عادت نہیں سدھارا اور شرک پہ شرک کرتا رہا، تو یاد رکھنا وہ مسلمان نہیں رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے، اس کو پھر سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو، ذرا غور کرو، اس دنیا کے اندر کتنے لوگوں کو پھر سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، جو دوسروں کے جگہ پر دوسروں کے یہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں، غیر اللہ کے یہاں جس قسم کے لیے لعنت کی گئی، شرک کہا گیا۔ اب ذرا بتائیے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر سے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرتے رہا کرو۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے لفظ میں، چھوٹے چھوٹے الفاظ میں ثواب بڑے بڑے رہتے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی قسموں میں بڑے بڑے شرک بتائے۔ میرے عزیز دوستو، اگر جو ہم سے ایسی غلطی ہو گئی تو ضرور اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، سجدہ ریز ہوں، سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور پھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، صحیح معنوں میں مسلمان ہونا ہے۔ تو اللہ رب العالمین والعصر، اس میں دو مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ کسی اور کی قسم کھانا اللہ رب العالمین کے سوا سخت ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا جائز ہے، ویسے ضروری نہیں ہے کسی اور کا قسم کھانا، یہ صاف طور پر شرکیانہ کام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ہر ایک انسان خسارے میں۔ عجیب بات ہے نا، فلاں سیٹ کو، فلاں امیر کو دیکھ رہے ترقیوں پہ ترقیاں کرتا جا رہا ہے، روپے پیسے کی انبار لگایا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا خرچہ کہاں کرنا ہے، پھر بھی خسارے میں انسان آرام سے زندگی گزار رہا ہے، عیش کی زندگیاں کر رہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین ادھر قرآن مجید کے اندر کہتا ہے نہ قرآن جھوٹا ہو سکتا، نہ اللہ رب العالمین جھوٹا ہو سکتا۔ جھوٹا ہو سکتا ہے تو ہماری عیاشیاں جھوٹی ہو سکتی ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے تو ہماری امیری جھوٹا ہو سکتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں۔ کیوں بھائی؟ ہماری زندگی کٹ رہی ہے، آرام سے کٹ رہی ہے، کیوں خسارے میں ہے؟ ہمارا روپیہ پیسہ کوئی نہیں چھین رہا ہے، ہماری پراپرٹیاں ہمارے پاس محفوظ ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے؟ ایک انسان کو کہے جو محتاج، جو فٹ پاتھ پر زندگی گزارتا ہے کہ وہ گھاٹے میں ہے، تو سمجھ میں آتی ہے جو محل اور بلڈنگ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اے سی میں رہتے ہوئے اس کی آرام کی زندگی کٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، وہ بھی خسارے میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کی تفسیر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کے بنسبت دنیا کی زندگی جو جی رہا ہے وہ خسارے میں۔ آخرت کی زندگی کو بھول بیٹھا ہے، موت، قبرستان، حساب و کتاب، روز محشر بھول چکا ہے، وہ انسان اپنے گھمنڈ کے موافق خسارے میں۔ ان الانسان لفی خسر، سب لوگ خسارے میں۔ اب اللہ رب العالمین کن کو کہتا ہے کہ فائدے میں؟ کون ہے وہ لوگ؟ آگے اللہ رب العالمین نے اسی سورت کے اندر ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے وہ بچ گئے خسارے سے۔ جو لوگ ایمان لے آئے، اللہ رب العالمین کو ایک مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر جانا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایمان کے جو 6 ارکان بتائے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اسی طریقے سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، جو ان 6 ارکان کو مان رہا ہے، اس پر ایمان لا رہا ہے، وہ فائدہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایمان کے ساتھ کون سی چیز ضرورت ہے ہر ایک انسان کی؟ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ عمل صالح میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں میرے دوستو۔
بہت ساری چیزیں، اخلاق، پیار، محبت، عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی طریقے سے ہر ایک چیز جو انسان کو دنیا کے اندر فائدہ دے اور آخرت میں فائدہ دے، جس سے اس کے اعمال میں ثواب کی بڑھوتری ہوتی جائے، وہ ہے عمل صالح۔ 29ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تم بہترین عمل کرو، احسن عملا، اچھا عمل کرو۔ میرے عزیز دوستو، غور کرنے کی بات ہے، مسئلہ یہاں بھی آتا ہے، اچھا عمل کرو، یہ نہیں ہے کہ تم زیادہ عمل کرو۔ اللہ رب العالمین نے زیادہ کی جو رب نہیں دلائی ہے کہ ہمیشہ مسجد میں ہی لگے رہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو، حج وغیرہ بار بار کرتے رہو، روزہ رکھتے رہو، زیادہ سے زیادہ لے کے آؤ۔ نہیں میرے عزیز دوستو، ایک ہی سجدہ ریز ہو، ایک ہی بار اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، لیکن بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے، احسن عملہ، بہت بہترین طریقے سے، اس کو احسن عملہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ کوانٹیٹی نہیں بتائی اللہ رب العالمین نے، کوالٹی چاہتا ہے بندے کی عبادت میں، کوالٹی چاہتا ہے اس کے عمل صالح میں بہترین چیز چاہتا ہے اللہ رب العالمین۔ عمل صالح میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں عبادت کے مقابلے میں، 2 چیزیں، وہ 2 چیزیں کیا ہے کہ بندہ جب عبادت کے لیے آئے، مثال کے طور پر ہم جمعہ کی نماز کے لیے آئے، اب جمعہ کی نماز کو قبول کروانے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے بہترین عمل بتانے کے لیے 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص نیت ہونی چاہیے۔ عمل صالح میں سب سے پہلی چیز یہ ہے عبادت میں کہ اخلاص نیت ہونی چاہیے، یعنی ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ وہ محض صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں، کسی اور سے گفتگو کرنے کے لیے نہیں، کوئی اور کام سے ہم نہیں جا رہے۔ ہم یہ نیت گھر سے ہی کر لیں کہ جس چیز کے لیے جا رہے ہیں ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم جو ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے سالوں، مہینوں، ہفتوں کے اندر جو بھی گناہ کیے ہیں ہم ضرور اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، معافی طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہی چیز ہے اخلاص نیت ہونی چاہیے اس کے دل کے اندر۔ دوسری چیز اتباع سنت، یعنی ہم جو بھی عبادت کریں، جو بھی کلمہ و توحید پڑھے، عبادت کے درمیان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جس قدر عبادت کی ہے، سجدہ کس قدر کیا ہے، سہو کس قدر کیا ہے، تحیات کب پڑھا ہے، کس قدر اللہ رب العالمین سے معافی مانگی ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اور کتنے بہترین طریقے سے عبادت کی ہے۔ اگر جو ہماری عبادت، ہماری نماز، ہماری ہر ایک چیز جو عمل صالح میں داخل ہے وہ اتباع رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، صحابہ اکرام کے طریقے پر ہوگا، تبع تابعین جو ہے ان کے طریقے پر ہوگا، جو اللہ کے ولی تھے ان کے طریقے پر ہوگا، تب ہماری نماز کو قبول کیا جائے گا۔ یہ ہے بہترین عمل۔ اب ذرا غور کریں، مثال کے طور پر جمعہ کے لیے آئے، نیت ہماری تھی ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، کیا اس چیز کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے؟ یہ غرب کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یا جیسا امام پڑھایا پڑھ کے چلے گئے؟ یہ کب ہو سکتا ہے میرے عزیز دوستو؟ جب یہ چیز اپنے دماغ سے نکال دیں گے کہ دین اسلام سیکھنا، قرآن و حدیث کی باتیں سننا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا یہ مولانا اور میاں اور مولوی اور حافظ و قاری کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ کیوں نہیں دین سیکھتے؟ کیا علماء کے لیے دین وراثت کر دی گئی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں لکھا ہے، کہیں کہا ہے، کہیں سنوایا ہے کہ یہ دین صرف عالم علماء پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں سیکھتے نماز پڑھنا؟ آپ کیوں نہیں سیکھتے عبادت کرنا؟ آپ کیوں نہیں مسئلہ مسائل پوچھتے؟
یہ دین اسلام کسی کی وراثت نہیں ہے، کوئی عالم ہو، علماء ہو، حافظ ہو، قاری ہو، کسی ایک کی نہیں ہے، یہ تمام امت مسلمہ کی ہے۔ جو جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اس کا دین اسلام ہو گیا، اس کے اوپر لازم ہے عبادت کرنا سیکھے، اس کے اوپر لازم ہے اتباع رسول جو ہے بہترین طریقے سے سیکھے، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کے اندر اخلاص نیت ہونی چاہیے۔ ہر ایک انسان کے اوپر لازم ہے نا دین کو سیکھنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، دعوت و تبلیغ کرنا، جیسا کہ فرمایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ارے تم لوگ اسی لیے پیدا کیے گئے، ہم لوگ دنیا کے اندر اسی لیے آئے کہ بہترین چیز کا دعوت دیں، اچھی چیز بتائیں، وتنہون عن المنکر، اور جو برائیاں ہیں اس سے روکیں اور خود ہی رکیں۔ ہم اسی لیے دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہیں۔ دعوت و تبلیغ میں زیادہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے میرے عزیز دوستو۔ مکہ والوں نے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر جو تم چاہو تو پورے مکہ کے اندر جتنے مال و دولت ہے ہم تم کو دے سکتے ہیں، لیکن تم اللہ کا نام لینا چھوڑو۔ اگر جو تم کہو تو بہترین سے بہترین عورت سے، خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کرا سکتے ہیں، لیکن تم ایک اللہ کی دعوت نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تبلیغ کیے گئے تھے؟ دعوت و تبلیغ کے لیے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ یہی نہیں، طائف کا واقعہ دیکھ لیجیے ذرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، مکہ والوں نے تو نہیں مانا، ایک اللہ کو نہیں مانا، آپ کو رسول نہیں مانا۔ جب طائف گئے تو وہاں کے 3 بڑے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا، مجھے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اکیلے گئے، اور کہیں دعوت دینے جاتے تھے تو لوگوں کو لے کے جاتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے قبرستان پہ جاتے تھے وہاں بھی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کیا تھی؟ لعن اللہ المساجد ولعن اللہ الیہود والنصارى، انبیاء مساجد قبورہم، یہودی اور کانا نصرانی پر لعنت ہو جس نے اپنے انبیاء کے مساجد بنا لیا، ان کے قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اسی طریقے سے جب طائف میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ دیکھیے میں اپنے نجی معاملہ کے لیے نہیں آیا ہوں، مال و دولت کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ لوگ سردار ہیں، طائف کے جو ہے 3 بڑے سردار آپ ہی لوگ ہیں، مالک بنے ہیں، تو ایسا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ جن طاغوت کی عبادت کروا رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے، آپ اسلام کی طرف آ جائیے۔ اسلام جو ہے ایک سچا مذہب، پیارا مذہب ہے، جو ہے جس کے اندر امن و سلامتی بتایا گیا ہے، جس کے اندر برکتیں بتائی گئی ہے، آپ چلے آئیے طرف۔ ان تینوں نے ہر ایک قسم کی باتیں کہی۔ کسی نے کہا کہ طائف کے اندر اتنے امیر لوگ پڑے ہیں، مکہ کے اندر اتنے امیر لوگ پڑے ہیں، اگر جو اللہ کو رسول بنا کر بھیجنا تھا تو کسی امیر کو بنا کر بھیج دیتے، تمہاری کیا ضرورت ہے، تم ایک یتیمی کی حالت میں ہو۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاجی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بنانا تھا رسول کوئی امیر کو بنا دیتے، کتنی بیکار بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ ایمان نہیں لائے تو یہ بات کسی سے کہنا بھی مت کہ دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی آیا تھا۔ لیکن طائف والوں نے، وہ لوگ مشرکانہ لوگ جو ایک اللہ اور رسول کو نہیں مانتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلنے لگے، اس بستیوں کے جو چھوٹے چھوٹے آوارہ بچے گھوم رہے تھے، جنہیں کسی چیز کی فکر نہیں تھی، بس کھانا کھا لینا ہے اور آوارہ گردی کرنا ہے، وہ سردار لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر تھما دیے اور کہنے لگے کہ ان کو ماریے، یہ پاگل ہے، مجنون ہے، ایک ایسی چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو کوئی ہے ہی نہیں، سب کچھ ہم ہی لوگ ہیں، یہ خود کو رسول بتا رہے، ایک اللہ کی طرف بلا رہے، دین اسلام کی طرف بلا رہے، ہم باپ داداؤں کی چیز کو چھوڑ کر، ان کے دین کو چھوڑ کر اسلام کی طرف چلے جائیں، مارو ان کو۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر مارا گیا۔ وتواصوا بالحق، دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر مارا جا رہا تھا،
ایسی ایسی جگہوں پر مارا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں بیٹھ گئے، پست ہو گئے وہیں۔ انہی لوگوں میں سے 2 لوگ آئے اور اٹھائے اور کہا کہ چلو نکلو یہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پورے جسم پر پتھر لگی ہوئی ہے، گھٹنے پھوٹ گئے، خون نکل رہے، آپ کے جوتے میں جم گئے خون۔ آپ ایک درخت کے نیچے گئے اور وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ پھر وہاں پر فرشتہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے تو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کو بہت بے عزت کیا، آپ کو پتھریں بھی ماری، آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو جھٹلایا ان لوگوں نے۔ اگر جو آپ کہیں تو یہ طائف کے دونوں بغل میں جو پہاڑ ہے ان دونوں کو ملا دو اور آپس میں یہ چور ہو جائے گی، ان کی ہستی مٹ جائے گی، ان کی نسل باقی نہیں رہے گی، پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پر طائف بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ رحمت للعالمین، عالمین تمام دنیا کے لیے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، رہنے دیجئے، ارے یہ لوگ اسلام نہیں لا رہے، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو ان کے آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی، ان کے آنے والی نسلیں ضرور ایک اللہ کے بارے میں سمجھیں گی، ان کے آنے والے نسلیں جو ہے ضرور قرآن کے بارے میں سمجھیں گی۔ اس کے بعد فرشتہ چلے گیا۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تو دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے، کہ کوئی نجی معاملے میں نہیں گئے تھے، کوئی مال و دولت کے لیے نہیں گئے تھے۔ اے اللہ تعالیٰ، تجھے تو معلوم ہے، لیکن اے رب العالمین میرے لیے جو بہتر ہے وہی چیز کرنا۔ ان لوگوں نے تو بہت تکلیفیں دی، بہت عزت سے پامال کیا ان لوگوں نے، میرے ساتھ ساتھ اے اللہ آپ کو بھی جھٹلایا، تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہے ایمان لے آئے۔ میرے عزیز دوستو، طائف ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں اسلام کا نام و نشان نہیں تھا وہاں وہاں اسلام پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی ہونے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، اسی لیے فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور لاسٹ میں فرمایا وتواصوا بالصبر، کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے۔ آپ دعوت و تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں ملیں گی، آپ کو گالیاں دی جائیں گی، آپ کو جوتے کے ہار پہنائے جائیں گے، وہاں کوئی اچھے طریقے سے آپ کا استقبال نہیں کرنے والا ہے، آپ کو ہر ایک طرح سے ہر ایک قسم سے ستائے جائیں گے آپ، لیکن وتواصوا بالصبر، آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، کیونکہ لوگوں کے درمیان ایک چیز تو ہے الحق المروہ، کہ حق جو ہے وہ سب کو کڑوا لگتا ہے، سچی بات سب کو کڑوا لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے اللہ کے رسول صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، یہی لوگ ان کی نسلیں ضرور ہے آپ پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اور ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس پر ایمان لائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، خلاصہ یہی ہے کہ سورت کے اندر کہ ہمیں ہر وقت اپنے اصلاح اور عقیدے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر جو ہم اصلاح نہیں کریں گے تو ایسی چھوٹی چھوٹی قسمیں کھا کر ہم شرک کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالے گا آزمانے کے لیے، ہم شرک کر بیٹھیں گے۔ اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کریں گے، ہمیں تکلیفیں بھی ملیں گی، لیکن ہم کو وہاں پہ صبر کرنا ہے۔ اس صورت کے اندر بہت سے ایسے مسئلے مسائل بتائے گئے، اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھ، آمین۔ اے اللہ رب العالمین، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے منہ سے یہی نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔